بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 نومبر 2023 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ اردنی فرمانروا کے استقبالیے میں شہزادہ فیصل بن فرحان کا خیر مقدم۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے ہفتہ کو عمان کے الحسینیہ پیلس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اردن کے فرمانروا کے استقبالیہ میں عرب وفود نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ، اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن الصفدی بھی موجود تھے۔ غزہ کے متاثرین کے لیے عوامی مہم میں جو مہم ہے اس میں عطیات 294 ملین ریال سے تجاوز کر کے سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عوامی چندہ مہم میں اب تک کل عطیات 294 ملین ریال سے تجاوز کر کے اخبار 24 کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے جمعرات کو غزہ کے لیے عوامی مہم شروع کی گئی تھی۔ مہم شروع کیے جانے کے اعلان شاہ سلمان مرکز برائے امداد کے نگران اعلیٰ اور شاہی مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز الربیہ نے کیا۔ غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عطیہ مہم میں سب سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے 30 ملین ریال عطیہ کیے گئے۔ اس کے بعد ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 50 ملین ریال کا عطیہ مرکز کے سہم پورٹل میں جمع کیا گیا۔ مہم شروع ہونے کے بعد اب تک 4,96,000 لوگوں نے غزہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے عطیات جمع کرائے، جن کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ سہم پورٹل جو ہے اس پر امدادی مہم جاری ہے۔ کئی دن بعد بند رہنے کے بعد الہدیٰ روڈ کھول دی گئی۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا کہ مکہ مکرمہ طائف کو جوڑنے والی الہدیٰ روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق موسلا دھار بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور دھند کے باعث الہدیٰ روڈ کئی دن سے بند تھی۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا مسافروں کی سلامتی کے لیے اس روڈ کو بند رکھا گیا تھا۔ اب اسباب ختم ہونے کے بعد روڈ کو مسافروں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی دن سے طائف، المویہ، الخرمہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ کرب و جوار میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے وادیوں، ڈھلانوں اور سیلاب کی گزرگاہوں سے دور رہنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ جنگلات میں آگ نہ جلائیں، ٹورسٹ کو ہدایت۔ اسپیشل سیکیورٹی فورسز برائے تحفظ ماحولیات نے سیر و سیاحت کے لیے جنگلات اور زرعی مقامات آنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آگ نہ جلائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فورس نے کہا کہ جنگلات میں بعض مقامات پر آگ جلانے کے لیے مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح جگہ آگ جلائیں جو کام ختم ہونے کے بعد آگ بجھانے کو یقینی بھی بنائیں اور صرف اسی جگہ آگ جلائیں جہاں جگہ بنائی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورس نے کہا البتہ اگر آگ جلانے کے لیے کہیں خصوصی جگہ نہ ہو وہاں آگ جلانا قطعی طور پر منع ہے۔ جنگلات میں آگ جلانا جرم ہے جس پر سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں واٹس ایپ کی کال کیوں بند ہے؟ ٹیکنالوجی کے سعودی ماہر سمیر الجنید نے کہا کہ سعودی عرب میں واٹس ایپ کالز بند ہونے کی بنیادی وجہ ہیں۔ انہوں نے کہا واٹس ایپ کی ویڈیو آڈیو کال کھولنے کی ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کال کرنے والا فرضی شخصیت نہ ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کچھ دن پہلے واٹس ایپ کال کھول دی گئی تھی مگر کمپنی کی طرف سے شرط پوری نہ کرنے پر اسے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی کمیونیکیشن اتھارٹی انٹرنیٹ کے ذریعے کال کی ایک ہی شرط عائد کرتی ہے اور یہ شرط صارفین کے تحفظ کے لیے ہے۔ چاہے واٹس ایپ ہو یا کوئی اور اپلیکیشن، اسے چاہیے کہ کال کرنے والے حقیقی اور قابل شناخت شخصیت جو ہے اس کو یقینی بنائے۔ انہوں نے واضح کیا یہ بات غلط ہے کہ واٹس ایپ کال کی اجازت دینے سے اتصالات کمپنیوں کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تصور غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتصالات کمپنیوں کے ذریعے کال 15 حلالہ فی منٹ اوسطاً لیا جاتا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کال پر 1 منٹ کی اوسط جو قیمت ہے وہ 39 حلالہ ہے جو انٹرنیٹ بنڈل سے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ الحسا میں گلاب کا سب سے بڑا فارم، خاصیت کیا ہے؟ سعودی شہری جو ابو جواد عبدالعظیم المطلق 22 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد الحسا میں گلاب کا سب سے بڑا فارم قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اخبار 24 کے مطابق الحسا میں گلاب کا فارم 18,000 مربع میٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 6,000 سے زیادہ گلاب کے پودے ہیں۔ اسے الحسا میں گلاب کے سب سے بڑے فارم ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الحسا کی زمین زرخیز ہے، یہاں بہت سی زرعی اجناس پیدا ہو رہی ہیں۔ الحسا کی زرعی پیداوار سعودی عرب بھر میں اپنی پہچان بنا چکی ہیں۔ سعودی شہری کا کہنا تھا کہ گلاب کا جو پودا ہے سال بھر پیداوار دیتا ہے۔ آج کل گلاب کی پیداوار بڑھی ہوئی ہے، موسم سرما کے آخر تک اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سعودی مارکیٹ میں انڈین دواساز فیکٹریوں کو درپیش امور پر تبادلہ خیال۔
سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے سعودی مارکیٹ میں انڈیا کی جو ادویہ ساز فیکٹریوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے انڈین حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ایس ایف ڈی اے کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر حشام بن سعد الجزئی نے انڈیا میں ادویات، غذائی اشیاء اور میڈیکل آلات تیار کرنے والی کمپنیز کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انڈیا میں تعینات سعودی سفیر صالح بن عید الحسینی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے دائرہ کار میں آنے والے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادویات اور غذائی مصنوعات میں تنوع پیدا کرنے اور ان کا معیار برقرار رکھنے کے موضوع پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ وزیر حج ان کا دورہ بحرین مکمل نسک پلیٹ فارم کا افتتاح کر دیا گیا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے سعودی عرب میں 2 مقدس مساجد اور دیگر تاریخی مقامات کی زیارت کے خواہش مند بحرینی شہریوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ سعودی اسکیموں کو استعمال کریں جن سے زائرین کے لیے عمرہ کے طریقہ کار میں آسانی ہوتی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق بحرین کے دورے کے دوران سعودی وزیر حج اور ان کے وفد کا بحرینی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد ال خلیفہ ہیں ان کا خیر مقدم کیا۔ سعودی وزیر نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم پر بحرینی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے اپنے دورے کے دوران بحرینی وزراء کی موجودگی میں حج اور عمرے کے لیے نسک پلیٹ فارم کا افتتاح بھی کیا۔ نسک سعودی عرب کا پہلا باضابطہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو زائرین کو اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے سفر کے لیے ویزوں کے حصول، پیکجز کی بکنگ، اس کے علاوہ ضروری رہنمائی اور وزٹ پرمٹ کے حصول کے لیے ایک ون سٹاپ پلیٹ فارم ہے۔ سعودی وزیر نے بحرین کے وزیر انصاف، اسلامی امور اور وقف نواف بن محمد المعاودہ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے حج اور عمرہ کے لیے تعاون اور کوارڈینیشن کے ساتھ آئندہ حج سیزن کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے اس پر بھی غور کیا۔ سعودی عرب میں انفارمیشن کرائم کے ملزمان کی تعداد بڑھ گئی۔ سعودی وزارت انصاف کی جاری کردہ ڈیجیٹل رپورٹ کے مطابق 2021 کے مقابلے میں 2022 کے دوران انفارمیشن کرائم ہے اس کے ملزمان کی تعداد میں 66.8% کا اضافہ ہوا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق 2022 کے دوران 5,439 ہیں ملزمان ریکارڈ پر آئے جبکہ 2021 میں ان کی مجموعی تعداد 2,717 تھی۔ 2022 کے دوران انفارمیشن کرائمز کے ملزمان کے کیسز کی تعداد 4,783 تھی جبکہ 2021 میں ان کی تعداد 2,723 تک محدود تھی۔ 2022 میں 55% کا اضافہ ہوا۔ سعودی عرب میں انفارمیشن کرائم کے قانون کے مطابق انفارمیشن کرائم کی سزا 1 سال قید یا 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے مطابق کسی بھی شخص کو کسی کی تشہیر یا اطلاعات کے مختلف وسائل کے ذریعے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ ہر شخص کو اپنے وقار اس کا تحفظ کا قانونی حق حاصل ہے۔ اس کے ارتکاب پر قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ جو شخص بھی کسی دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا تو اسے 1 سال تک قید اور 5 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا ہوگی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔